قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حسن اتفاق سے آج کا ہمارا درس قرآن مجید ایسے دن میں آ گیا ہے جو ہمارے ہاں 14 اگست کی تاریخ کو یوم آزادی کے نام سے منایا جاتا ہے۔ شرعی اور اخلاقی اعتبار سے یہ دن کیسے منایا جاتا ہے فی الحال یہ سوال نہیں، فی الحال یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ آزادی اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکرانہ کیسے ادا کیا جا رہا ہے؟ جان بوجھ کر، لا علمی میں، جہلیت میں، جذبات میں، جوش و جنون میں، جو کچھ بھی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے اور اس کی حوصلہ شکنی بھی ہونی چاہیے، اصلاح بھی ہونی چاہیے۔ تمام تر خرابیوں کے باوجود یہ حقیقت جوں کہ توں اپنی جگہ موجود ہے کہ پاکستان اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے درس قرآن مجید میں ہم کچھ باتیں آپس میں کریں گے، اس دعا اور اس امید و یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق و حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وطن عزیز سمیت جتنی نعمتیں اللہ کریم نے ہم سب کو عطا کر رکھی ہیں، اللہ ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ نعمت کے سلسلے میں ایک آسمانی اصول ہے، وہ آسمانی اصول یہ ہے کہ جب بھی انسان کسی نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو قیامت کے دن کی سزا تو اپنی جگہ، اللہ دنیا میں اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ اولاد کی ناقدری ہوگی تو اولاد چھن جائے گی، صحت کی ناقدری ہوگی تو صحت چھن جائے گی، اچھے دوستوں کی ناقدری ہوگی تو اچھے دوست چھن جائیں گے، اوقات کی ناقدری ہوگی تو اوقات کی دولت چھن جائے گی، دولت کی ناقدری ہوگی تو دولت چھن جائے گی۔ اور لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر انسان اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرے تو اللہ ان نعمتوں کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی نعمتوں کو بڑھانے کا ایک آسمانی فارمولہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کریم کا شکر ادا کرے، اور شکر ادا ویسے نہ کرے جیسے انسان کے ذہن میں ہے، ویسے ادا کرے جیسے اللہ نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ مثال کے طور پہ مال کا شکرانہ کیسے ہے؟ مال کا شکرانہ یہ ہے کہ سال کے بعد اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دی جائے، فطرانہ نکال دیا جائے، وقتاً فوقتاً صدقہ نکال دیا جائے، غریبوں کے کام اپنے مال کو لایا جائے، وغیرہ وغیرہ، یہ شکرانہ ہے۔ ایک آدمی مالدار ہے، نہ تو وہ سالانہ زکوٰۃ دیتا ہے،
نہ وہ فطرانہ دیتا ہے، نہ وہ بیماروں کے علاج معالجے پہ خرچ کرتا ہے، اور منہ سے کہتا رہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے جی، اللہ نے مجھے بڑا دیا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے. تو یہ پنجابی ڈائیلاگ ہے، اس کا شکرانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ دو نمبری ہے. اور ایک بندہ اگر سالانہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، گناہوں پہ خرچ نہیں کرتا، فطرانہ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، بیماروں کا علاج معالجے پہ خرچ کرتا ہے، لیکن وہ منہ سے کچھ نہیں کہتا، تو اللہ کے نزدیک یہ بندہ شکر گزار ہے. تو ہمارے ہاں زیادہ تر جو باتیں ہوتی ہیں وہ زبانی کلامی ہوتی ہیں. توبہ کا ذکر آ گیا تو زبانی کلامی، شکر کا ذکر آ گیا تو زبانی کلامی. عملاً اللہ کریم نے جو شکرانے اور توبہ کے احکامات نازل کر رکھے ہیں، جب تک ان کے مطابق عمل نہ ہو تو انسان شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو نعمتیں جو موجود ہیں، موجود نعمتیں کیسے بڑھ جائیں، ان کا بڑا آسان طریقہ ہے، بندہ شکر کرے. شکر ویسے کرے جیسے اللہ کریم نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. مال کا شکر ادا کرو گے تو مال زیادہ ہو جائے گا، صحت کا شکر ادا کرو گے تو صحت زیادہ ہو جائے گی، اوقات کی قدر کرو گے تو اوقات میں برکت پڑ جائے گی، یاروں دوستوں کی قدر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا کر دیں گے، تلاوت میں کرنے کے بعد اللہ کریم کا شکر ادا کرو گے تو اس میں برکت پڑ جائے گی. ہر چیز کی بڑھوتری کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کریم کا شکر ادا کرے. آزادی اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے پہلی اور سب سے بڑی نعمت ہے. جب تک امن نہ ہو اس وقت تک نہ مال کسی کام کا رہتا ہے، نہ جان، نہ اولاد. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم سے یہی دعا مانگی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس مکۃ المکرمہ والے شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. نمبر 1 وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اے اللہ یہاں کے رہنے والے جو ایماندار ہوں گے ان کے رزق میں برکت عطا فرما. یعنی پہلے کیا مانگا؟ امن، پھر کیا مانگا؟ رزق. کوئی بھی چیز ہے، آپ اگر کتے کے آگے بھی کوئی پینے کا دودھ رکھتے ہیں نا، یا بلی کے آگے بھی کوئی پینے کا دودھ رکھتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ دائیں بائیں دیکھے گی کہ کیا میں دائیں بائیں سے محفوظ بھی ہوں کہ نہیں ہوں. جب اس کو اچھی طرح یقین ہو جائے گا کہ میری دونوں سائڈیں محفوظ ہیں، دائیں بائیں سے کسی دشمن کا مجھے خطرہ نہیں ہے، تب وہ آپ کا رکھا ہوا برتن جو ہے اس کو منہ لگائے گی. اس لیے کہ ہر جاندار کی پہلی ضرورت کیا ہے؟ امن ہے. کتے اور بلی تک کی بھی پہلی ضرورت امن ہے، تو پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے اللہ مکۃ المکرمہ کو امن کا مرکز بنا دیجیے، اور یہاں پر جتنے ایمان والے ہیں جو تیری ذات پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اے پروردگار عالم آپ ان کو کھلا رزق عطا کیجیے. اللہ کے نبی نے 2 چیزیں مانگی، امن مانگا، ایمان والوں کے لیے رزق مانگا. انہوں نے مانگا تھا شان نبوت کے مطابق، اللہ نے جواب دیا شان الوہیت کے مطابق. قالا، ارشاد فرمایا ومن کفارا، یہاں جو کافر بھی ہوگا نا میں اس کو بھی امن دوں گا اور کھلی روزی دوں گا. اب یہ ایک الگ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ، حرمین شریفین یہ قیامت کی صبح تک کافروں کے قدوم سے پاک رہیں گے. یہ حرمین شریفین ہیں، پاکیزہ دھرتیاں ہیں، یہاں کوئی غیر مسلم کبھی داخل نہیں ہو سکے گا. تو جو بھی نبی دنیا کے اندر آیا اس نے 2 چیزوں کی دعوت دی. سب سے پہلے اس نے دعوت دی لا الہ الا اللہ کی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. دوسرے نمبر پر اس نبی نے دعوت دی آزادی کی. اے میری قوم کے لوگوں، جس غلامی کے اندر تم رہ رہے ہو اس غلامی کی لعنت سے اپنے آپ کو بچا لو. اس کا ذکر اور اس کے اشارے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں.
مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے جو دعوت دی وہ یہی تھی، لا الہ الا اللہ، بت پرستی چھوڑ دو، اللہ کو معبود مان لو، اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا مان لو۔ شرک کی کسی نبی کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں رہی، کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شرک کی اجازت نہیں تھی، شرک کی گنجائش نہیں تھی۔ یہ تھا دو قومی نظریہ کہ اے میری امت کے لوگوں، جتنا جلدی ہو سکے موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کریم کو وحدہ لا شریک مان لو، تم اللہ کی ذات و صفات میں کسی قسم کی شرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ جو تم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہو نا، اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اسے کہتے ہیں دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی پاکستان بنا تھا۔ دو قومی نظریے کا مطلب کیا ہے؟ کافر الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، ہمارا رہن سہن، ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہماری شریعت، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہمارے رسم و رواج، ہماری اٹھک بیٹھک، ہمارا آنا جانا، ہمارے طور طریقے سارے کے سارے بالکل الگ ہیں، اور کافروں کے سارے طور طریقے بالکل الگ ہیں۔ یہ ہے دو قومی نظریہ۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو والد گرامی تھے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے، انہوں نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ جس دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا، اس دو قومی نظریے کی بنیاد نسل انسانی میں سب سے پہلے رکھنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا مشرک اور ہیں، موحد اور ہیں، شیطان والے اور ہیں، رحمان والے اور ہیں، اللہ کے پجاری اور ہیں، بت پرست اور ہیں۔ یہ دو قومیں ہیں، دو نظریے ہیں، دو شناخت ہیں، الگ الگ مختلف۔ بالکل ایسی ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے۔ جب اللہ کریم نے ان کو حکم دے کر بھیجا تھا دونوں بھائیوں کو، فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تم دونوں بھائی جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو جا کر کہو ہم اللہ کے طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جو بھی نبی دنیا کے اندر آیا یہ سچے نبی کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑی اصولی اور سادہ سی بات ہے۔ سچے نبی کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو رسول کہنے میں کسی لگی لپٹی کا مظاہرہ نہیں کرتا، وہ صاف کہتا ہے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ جو بھی رسول دنیا میں آیا یہ قرآن بھرا پڑا ہے، جس نبی کا ذکر بھی آپ پڑھیں گے تو آگے یہی آئے گا، انی رسول رب العالمین، میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی بزرگ، کوئی عالم بطور تعارف کے اپنے آپ کو یہ کہتا نہیں ملے گا جس نے کبھی کہا ہو کہ لوگوں میں اللہ کا ولی ہوں، لوگوں میں بڑا بزرگ ہوں، لوگوں میں صحابی ہوں۔ نہ کسی صحابی نے یہ دعویٰ کیا، نہ کسی ولی نے یہ دعویٰ کیا، نہ کسی بزرگ نے یہ دعویٰ کیا۔ کیوں؟ ولی اگر اپنی ولایت کا اعلان کر بیٹھے تو سمجھ لیں کہ یہ نبی نہیں، یہ ولی نہیں۔ ولی کے لیے اپنی ولایت کو چھپانا ضروری ہے، اور نبی اگر اپنی دعوی نبوت کو چھپا لے تو سمجھ لیں کہ یہ نبی نہیں۔ نبی کے لیے اظہار نبوت ضروری ہے، اور ولی کے لیے اخفاء ولایت ضروری ہے۔ یعنی ولی ولایت کو چھپائے گا تو حقیقی ولی شمار ہوگا، اور نبی اپنی نبوت کا اعلان کرے گا تو حقیقی نبی شمار ہوگا۔ اس لیے ہمارے ملک میں جس شخص نے، یعنی ملک سے مراد ہمارے اس خطے میں، پاکستان تو تب نہیں بنا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے نبوت کا اعلان کیا تھا، تو اس نے نبوت کا اعلان اٹھتے ہی ان الفاظ میں نہیں کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے مختلف ہیلے بہانوں سے الفاظ کے چکمے دیے، چکنی چپڑی باتیں کی،
مختلف قسم کے الفاظ اصطلاحات، کبھی کہتا تھا میں بروزی ہوں، کبھی کہا میں ذلی ہوں، کبھی کہا میں تشریعی ہوں، کبھی کہا میں غیر تشریعی ہوں، کبھی کہا میں مسیح موعود ہوں۔ اینڈ پہ جا کے جب مرنے لگا تو مرنے سے 2-2.5 سال پہلے اس نے کھلم کھلا اپنی کتابوں میں لکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کی باتوں سے علماء کرام جو ہے نا وہ بھانپ گئے تھے کہ یہ بندہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو سچا نبی جو ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے پریشان نہیں ہوتا، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اگر میں اپنے آپ کو رسول کہوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اللہ نے اس کو رسول بنایا، نبی بنایا، وہ کھلم کھلا کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی فرعون کو، اپنے بھائی ہارون کو علیہ السلام کو جب ساتھ لے کر جانے لگے فرعون کے دربار میں تو اللہ کریم نے کہا تھا فقولا انا رسول رب العالمین۔ جاتے ہی یہ دعویٰ کرنا، پہلے اپنا تعارف کروانا، ہم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول ایک خاص منصب ہے، ایک خاص رتبہ ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہی الفاظ میں جا کر فرعون کے دربار میں یہ دعویٰ کیا اور ساتھ ہی فرمایا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ ہے دعوت آزادی، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ اندازہ کیجئے کہ فرعون کے دربار میں اپنی رسالت کا اعلان کرنے کے بعد اس کو کلمہ پڑھنے کی دعوت بعد میں دی، اس کو دین برحق قبول کرنے کی دعوت بعد میں دی، سب سے پہلے دعوت آزادی دی۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل۔ مصر کے اندر 2 قومیں آباد تھیں، قبطی اور بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل جو تھے یہ دراصل رہنے والے تھے ملک شام کے۔ ملک شام اس وقت یوں سمجھ لیں کہ موجودہ یمن، موجودہ اردن، موجودہ سارا فلسطین، موجودہ سارا اسرائیل اور موجودہ ملک شام، وہ عراق کے بارڈر تک، یہ سارا کا سارا ملک شام جو ہے یہ شمار ہوتا تھا۔ اور بنی اسرائیل جو ہے یہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں یوسف علیہ السلام کو جب تخت مصر نصیب ہوا تو یہ ان کی خوشی میں سارے کے سارے مصر میں آباد ہو گئے۔ دراصل ان کا وطن کیا تھا؟ ملک شام، آباد ہو گئے ملک مصر میں۔ یہ جو قوموں کی آزادی ہوتی ہے نا یہ اتنی جلدی سلب نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بڑی تاریخ ہوتی ہے، اور اس جو کافروں کی ایک باریک سوچ ہوتی ہے، یعنی دشمنان دین کی، اس سوچ کو بھانپنا ہر بندے کا کام نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ یہ جو فلسطین پر یعنی موجودہ جو اسرائیل مملکت وجود میں آئی تھی یہ راتوں رات تو نہیں نہ آ گئی۔ 1911 کے زمانے سے آہستہ آہستہ یہودیوں نے وہاں زمینیں خریدنا شروع کر دی۔ اب فلسطین کے مسلمان جب بھی کسی عالم سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ کیا یہودیوں کو زمین بیچنا جائز ہے کہ نہیں ہے، اب یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، یہودیوں کو زمین بیچنا جائز ہے کہ نہیں ہے، تو ساری دنیا کے علماء کہتے تھے جائز ہے۔ اسلام کے اندر خرید و فروخت کے معاملے میں جو مذہب کا دخل ہوتا ہے نا وہ ایک محدود حد تک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ملک میں، اسلامی ملک میں کوئی زندیق رہتے ہوں، زندیق کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں لیکن کام ان کے کافروں والے ہوں، تو ان کی مصنوعات کے بائیکاٹ کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر قادیانی ہیں، دشمنان صحابہ کرام ہیں، اگر کہیں کوئی آواز لگتی ہے کہ قادیانیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو تو وہ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ چھپے ہوئے کافر ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ کافر مسلمانوں پر اعلانیہ ظلم کرنے لگیں تو اب بھی مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ظالموں کی نفرت دل میں پیدا کرنے کے لیے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اگر ظلم نہ ہو رہا ہو، دنیا میں کہیں جنگ نہ ہو رہی ہو اور سارے امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہوں، مسلمان اپنی جگہ، کافر اپنی جگہ، تو کافروں سے کسی قسم کی خرید و فروخت کی ممانعت اسلام میں نہیں ہے۔ اب اس وقت امن کا دور تھا، اسرائیل کا وجود نہیں تھا۔ جب یہودیوں نے آہستہ آہستہ زمینیں خریدنا شروع کی اور انہوں نے علماء کرام سے، عرب علماء سے فتویٰ لینا شروع کیا کہ ہم یہودیوں کو اپنی زمینیں بیچ سکتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے،
تو مسلمان علماء خاص کر عرب کے انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی حرج نہیں، آپ ان کو زمین بیچ بھی سکتے ہیں، ان سے خرید بھی سکتے ہیں، تو یہ خرید و فروخت ان سے کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ یہ فتویٰ عالم عرب سے نکلتے نکلتے جب ہندوستان میں داخل ہوا نا، تو ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفتی تھے، پورے برے صغیر میں ان کا فتویٰ چلتا تھا۔ جب یہ فتویٰ ان کے پاس پہنچا نا، تو انہوں نے پوری بصیرت کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ یہودیوں کو اہل فلسطین کا زمین بیچنا شرعاً حرام ہے۔ شرعاً کیسے حرام ہے؟ عرب کے سارے علماء اجازت دے رہے ہیں، عجم کے سارے علماء اجازت دے رہے ہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا صرف آنکھیں بند کر کے منہ کھول کے فتویٰ دینا یہ مفتی کا کام نہیں ہوتا۔ مفتی وہ ہوتا ہے جس کی سیاسی سوچ ہوتی ہے۔ سیاسی سوچ وہ نہیں جو پاکستان میں ہے۔ سیاسی سوچ کا مطلب کہ کون سا دشمن اس وقت کون سا منصوبہ بنا رہا ہے، اس کی منصوبوں پر گہرائی سے نظر ڈالنا، یہ سیاسی سوچ ہوتی ہے۔ مولانا مفتی محمد کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا لگتا ایسے ہے کہ یہ جو زمینیں دھڑا دھڑ خریدی جا رہی ہیں نا فلسطینوں سے، یہ یہودیوں کی الگ ریاست بنانے کا کوئی پروگرام ہو رہا ہے۔ حالانکہ اسرائیل تو بنا کہیں 1948 میں جا کر ہے جی، دنیا کے اندر دو ملک مذہب کی بنیاد پر وجود میں ہے، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان۔ لیکن یہ افسوس اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ جو نظریاتی بنیاد پر وجود میں آیا وہ آج بھی یہودی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہم جو مسلمان مملکت اور اسلامی مملکت کی بنیاد پر وجود میں آئے، آج ہمیں پاکستانی ہونے پر اتنا فخر نہیں ہے جتنا ہم دوسروں کی جو ہے تقلید کر کے خوش ہوتے ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو سارے برے صغیر کے علماء کرام نے مولانا مفتی محمد کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کو زمینیں بیچنا جائز نہیں ہے، فرمایا فلسطینیوں کا بیچنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو دھڑا دھڑ وہاں زمینیں خریدی جا رہی ہیں اور دنیا بھر سے یہودیوں کو جمع کر کے وہاں اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اگر اس دور کا لٹریچر، یہ جو آج کل کا دور ہے، اس دور کے اندر معلومات لینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو موبائل آپ کے ہاتھ میں، آپ کچھ بھی کھول لیں، آنن فانن دنیا کی ساری معلومات جو آپ کو مطلوب ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن یہ جس زمانے کی بات ہو رہی ہے، اس زمانے میں معلومات کیا تھی؟ اخبار، کتابیں، کتابچے، رسالے، لٹریچر، یعنی پرنٹ میڈیا جو ہے یہ اس دور کی سب سے بڑی، اور اس تک بھی ہر بندے کی رسائی نہیں ہوتی تھی۔ مولانا مفتی محمد کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا تمام کتابچوں، رسالوں اور اخباروں پر میرا مطالعہ ہے، میری تحقیق ہے، میری نظر ہے، دنیا بھر سے ایک ایک یہودی اٹھا اٹھا کے وہاں لے جایا جا رہا ہے، زمینیں خریدی جا رہی ہیں۔ لگتا ایسے ہے کہ ایک الگ یہودی ریاست کا منصوبہ بن رہا ہے۔ اگر فلسطینی اپنی روش سے باز نہ آئے تو ان کی اس کمزوری کی وجہ سے الگ ریاست بن جائے گی۔ وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ یہ جو اسرائیل وجود میں آیا نا، یہ مسلمانوں کی اپنی کمزوری ہے۔ اب اس کمزوری کو بار بار بیان کرنا یا اس کمزوری کی بنیاد پر ان بیچاروں پر کوئی الزام عائد کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس وقت وہ خود ظلم کا شکار ہے۔ اس وقت یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اور پورے عالم اسلام کو استعمار کے ظالمانہ پنجوں سے نجات عطا فرمائے۔ لیکن یہ جتنی خرابیاں ہوتی ہیں، ان ساری خرابیوں میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ حکمرانوں کی ہوتی ہے، رعایا کی ہوتی ہے، عوام کی ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میرا بس چلے میں حجاز اور ایران کے درمیان آگ کا پہاڑ کھڑا کر دوں۔ اس لیے کہ جو ایران کے فارسی لوگ ہیں نا، وہ مزاجن شر پسند ہوتے ہیں، وہ حجاز میں آ کے گڑبڑ کرتے ہیں، پریشانیاں پیدا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ لوگ دراصل اس وقت مجوسیوں کا عروج تھا۔ مجوسی لوگ جو ہیں یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ اگر میرا بس چلے میں حجاز اور فارس کے درمیان آگ کا پہاڑ کھڑا کر دوں، ادھر والے ادھر نہ جا سکے، ادھر والے ادھر نہ آ سکے۔ اس لیے کہ جو شر پسند لوگ ہوتے ہیں وہ شر پسندی کرنے سے باز نہیں آتے، کہیں نہ کہیں وہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ تھا نا جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سارے کے سارے جو بنی اسرائیلی تھے وہ خوشی خوشی میں مصر منتقل ہو گئے۔
خوشی کیا تھی؟ ہماری برادری کا بندہ بادشاہ بن گیا ہے جی. کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام. سارے وہاں منتقل ہوتے رہے, آنے والی نسلیں وہ بھی ساری وہاں منتقل ہو گئی. اب ایک وقت ایسا آیا کہ زمانہ آ گیا فرعون کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, یعنی یوسف علیہ السلام کا زمانہ پہلے کا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بعد کا ہے. پہلے وہاں حکومت تھی یوسف علیہ السلام کی جو کئی سو سال تک رہی, اور بنی اسرائیلی فخر سے سر بلند کر کے جیتے رہے کہ ہم اس خطے کے حکمران ہیں. اب زمانہ ایسا آ گیا کہ اب یہاں حکومت کس کی ہے؟ فرعون کی ہے. جب فرعون آیا نا, اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اس نے کہا یہاں کے حکمران نسلیں کون سی ہیں؟ پتہ چلا کہ حکمران نسلیں ہیں بنی اسرائیلی. اس نے سارے بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنانے کا آرڈر جاری کر دیا کہ یہ جن کے دماغ میں فطور ہے نا کہ ہم بادشاہ ہیں, نسل در نسل ہم بادشاہ چلے آ رہے ہیں, سب سے پہلے ان کے اندر سے یہ جو ہے نا یہ جراثیم نکال دو, ان کو اپنا غلام بنا لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ساری تاریخ جانتے تھے, اللہ کے نبی تھے, خود بھی بنی اسرائیلی تھے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک نسل میں سے تھے. انہوں نے کہا اے فرعون ان ارسل معنا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے, جتنے بھی ہیں یہ تعداد میں 70,000 ہیں, لاکھ ہیں, جتنے بھی ہیں, یہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کی برادریاں یہ آپ ہمارے ساتھ کر دیں, ہم بطور غلام ان کو نہیں دیکھنا چاہتے. آگے جو الفاظ ہیں نا وہ قابل توجہ ہیں. فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا, الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین, تو نہیں جانتا کہ تو ہمارے ہاتھ میں پلا ہے اور تیری زندگی کا ایک لمبا حصہ ہمارے اندر گزرا ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہوئی تھی نا وہ فرعون کے گھر میں ہوئی تھی, فرعون کے دربار میں ہوئی تھی. مشہور واقعہ ہے نا کہ جب اس کو نجومیوں نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا خاتمہ کرے گا, اس نے کہا آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے, بچیوں کو چھوڑ دیا جائے, بچوں کو قتل کر دیا جائے. اللہ پاک نے اپنی قدرت کا نمونہ اور اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا کہ جس بچے نے فرعون کے اقتدار کے لیے خطرہ بننا تھا, اللہ نے اس بچے کی پرورش ہی اس کے گھر میں کر دی. کہہ رہا ہے الم نربک فینا ولیدا, بھئی آج آپ نبی بن کے ہمارے پاس آ گئے, رسول بن کے ہمارے پاس آ گئے, الم نربک فینا ولیدا, تجھے نہیں پتا تجھے پالنے والا کون ہے؟ رب کہتے ہیں پالنے والا. گزشتہ درس کا اگر آپ کو کچھ حصہ یاد ہو تو اس میں ایک بات آئی تھی الحمدللہ رب العالمین. رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا. اور اللہ پاک نے ماں باپ کا نام بھی رب رکھا ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو فرعون نے بھی وہی الفاظ کہے الم نربک فینا ولیدا, تو نہیں جانتا تجھے پالا کس نے ہے, تجھے بڑا کس نے کیا, او بھائی تو کس کے دربار میں بڑا ہوا ہے, آج تو ہمارے پاس نبی بن کے آ گیا, رسول بن کے آ گیا. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ, اور تیری عمر کا ایک حصہ ہمارے دربار میں گزرا ہے, اب آپ جو ہے وہ رسول بن کے آ گئے ہیں. یہ جو حصہ قرآنی ہے نا یہ بڑا قابل غور ہے. موسیٰ علیہ السلام کہاں پل رہے تھے؟ بادشاہ کے دربار میں. دنیا کی ہر سہولت, مراعات, عزت, توقیر سب کچھ حاصل تھا, لیکن جب اللہ نے نبی بنایا تو سب سے پہلے انہوں نے آزادی کا نعرہ لگایا اور دنیا والوں کو بتا دیا, اور فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اس بات کو واضح کر دیا کہ مراعات کے چسکوں میں پڑنا یہ غلام قوموں کی عادت ہوتی ہے, آزاد قوموں کی عادت نہیں ہوتی. ہمیں تیرا دربار نہیں چاہیے, ہمیں تیری کاسالیسی یا خوشامد نہیں چاہیے, ہمیں تو آزادی چاہیے. اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں, اپنے وجود کو دیکھوں, تو میں اگر تیرے دربار میں پلتا رہا, فرعون کی چونکہ اولاد نہیں تھی, اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہ ہوتے اور فرعون کے دربار میں پلتے رہتے تو کل کو فرعون نے مرنا ہے, اقتدار ہی نہیں کو ملنا ہے, حکومت ہی نہیں کو ملنی ہے. لیکن اللہ کے نبی نے بتا دیا غلام قومیں مراعات کو دیکھتی ہیں, غلام قومیں آسائش کو دیکھتی ہیں, غلام قومیں عیش و عشرت کو دیکھتی ہیں, لیکن آزاد قومیں سب سے پہلے آزادی کا نعرہ لگاتی ہیں. بھائی ہمیں اور کچھ ملے نہ ملے, 2 وقت کی بجائے 1 وقت کا کھانا کھا لیں گے, ہفتے میں 3 مرتبہ کی بجائے مہینے میں 1 بار کپڑے بدل لیں گے, روزانہ غسل کرنے کی بجائے 15 دن کے بعد کر لیں گے, لیکن ہمیں آزادی چاہیے, غلامی کی لعنت ہمیں نہیں چاہیے. یہ نبیوں کی سنت ہے.
اسی اصول کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اس کیفیت کو اگر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپ دیکھیں، یہ کوئی چھوٹا مجاہدہ نہیں تھا۔ بیت اللہ شریف کو چھوڑ کے مدینہ پاک جانا، جہاں کوئی مسجد نہیں، کنبہ قبیلہ نہیں، جائیداد نہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلتے ہوئے جو آخری الفاظ آپ کے تھے وہ یہی تھے، آپ بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اے بیت اللہ، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، وہ ان جذباتی کیفیات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب ان کے دن مکمل ہو جاتے ہیں نا اور واپسی کے دن شروع ہوتے ہیں تو اس وقت بیت اللہ شریف کی محبت بندے کو ایسے کھینچتی ہے جیسے ماں کی مامتا بچے کو کھینچتی ہے، یعنی اس وقت بندہ بے بس ہو جاتا ہے، ٹھہر نہیں سکتا، ملک کی قوانین ہے، مدت مکمل ہو گئی۔ اس وقت جو بیت اللہ شریف کے ساتھ ایک مومن کا ربط ہوتا ہے، واسطہ ہوتا ہے، 1400 سال کے بعد ایک گیا گزرا مسلمان بھی بیت اللہ شریف سے جب جدا ہوتا ہے تو اس کا جگر پھٹتا ہے۔ اندازہ کیجئے جس نبی کے پردادا جان نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، جو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ان کو حکم دیا جا رہا ہے آپ مکہ المکرمہ چھوڑ دیں، اور آپ جاتے ہوئے فرما رہے ہیں اے بیت اللہ، اگر میری قوم مجھے تنگ نہ کرتی اور اللہ کا حکم نہ ہوتا میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا، لیکن دراصل اللہ بچانا چاہتے ہیں، بہت جلد میرا محبوب آزادانہ حیثیت سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوگا، یہ جو رہ رہے ہیں یہ غلامانہ حیثیت ہے۔ اللہ غلامانہ حیثیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے اور اللہ کا جو دربار ہے اس میں کیا کمی تھی؟ نبی کو ہجرت کی تنگیوں سے گزارنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا کر دیتے۔ آج کے بعد جو یہاں کے مالک بنے ہوئے ہیں وہ غلام ہیں، اور جو غلامانہ حیثیت سے رہ رہے ہیں آج کے بعد وہ مکہ المکرمہ کے اور پورے خطے کے بادشاہ ہیں۔ اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے، لیکن نہیں۔ ایک آسمانی نظام ہوتا ہے دوستو اور ایک زمین کا نظام ہوتا ہے۔ آسمان کا نظام اپنی جگہ، زمین کا نظام اپنی جگہ۔ اب مجھے پیاس لگ جائے اور میں جیب سے تسبیح نکال لوں اور 10,000 مرتبہ میں اللہ اللہ پڑھ لوں اور میں کہوں کہ یہ مجھے پیاس نہیں جا رہی، تو آپ کہیں گے مولوی صاحب 50,000 مرتبہ بھی پڑھ لینا، ثواب تو ملے گا، لیکن پیاس تبھی بجھے گی جب یہ گلاس آپ منہ سے لگائیں گے۔ زمینی نظام ہے نا، ایک ہے آسمانی نظام، ایک ہے زمینی نظام۔ اللہ نے پیاس بجھانے کے لیے یہ پانی رکھا ہوا ہے، اللہ کریم نے بھوک بجھانے کے لیے کھانے کا نظام عائد کیا ہوا ہے۔ جب تک بندہ فطری نظام سے نہیں گزرے گا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں کریں گے۔ اللہ کریم بتانا چاہتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو جدائی کی کیفیت ہے اس سے گزریں گے، مدینہ طیبہ جائیں گے، مہاجر بنیں گے، وہاں جا کے رہیں گے، بالکل بے نام و نشان قسم کی ایک دھرتی جہاں کوئی اپنی برادری نہیں، کوئی اپنا رشتہ دار، کوئی واقف نہیں، وہاں کوئی کنبہ قبیلہ نہیں، وہاں کوئی جائیداد نہیں۔ نبی علیہ السلام بالکل نہتے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہنچے، وہاں بیٹھ کے ریاست مدینہ کا تصور دینے کے بعد آزادی کا جذبہ پیدا کیا کہ اب یہاں بیٹھ کے فیصلہ کرو تم نے مکہ المکرمہ میں آزادانہ حیثیت سے کیسے داخل ہونا ہے۔ اب یہ تربیت کا عمل شروع ہو گیا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک دن مدینہ طیبہ کے سارے انصار کو بلایا، سارے مہاجرین کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھئی ایک وعدہ کرو، ہم تمہارے مہمان ہیں، مہاجرین ہیں، تم انصار ہو، کوئی بھی مصیبت آئے گی نا بحر کی طاقت کی طرف سے تم ہمارا ساتھ دو گے۔ یہ نہیں کہو گے کہ فلاں برادری جو دشمن حملہ آور ہوا ہے مہاجرین مدینہ پر، ان کے ساتھ چونکہ ہماری برادری ہے، ہمارا تعلق ہے، برادری ازم کو بیچ میں لے کے نہیں آنا، تم نے بہر صورت ہمارا ساتھ دینا ہے۔ تو انصار نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قدم قدم پر آپ کی مبارک ذات کو ترجیح دیں گے، جہاں آپ کا مبارک پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ برادری، زبان، جغرافیائی نقشے، لسانی رشتے سارے کے سارے پیچھے رہ گئے، سب سے پہلے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے، لیکن ان انصار مدینہ میں سے نا ایک بزرگ بیٹھے تھے،
ان بزرگوں نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم سے تو وعدہ لے لیا، اگر آپ بے ادبی نہ سمجھیں تو ایک وعدہ آپ بھی ہم سے کریں، ایک وعدہ آپ بھی ہم سے کریں۔ وہ کہتے ہیں نا بابے دا لٹھ بڑا بھیڑا ہوتا ہے جی، پنجابی کہتے ہیں نا کہ بابے کے لٹھ سے بچنا چاہیے۔ اب سارے انصار جو ہے دیکھ رہے ہیں بزرگوں کی طرف، بھئی امام الانبیاء سے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وعدہ آپ بھی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں پوچھو آپ کیا وعدہ لینا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خاطر جان دینا پڑی ہم دیں گے، بچے دینا پڑے ہم دیں گے، مال قربان کرنا پڑا ہم کریں گے، ہمارا وعدہ ہے۔ لیکن کل کو اگر ملک آزاد ہو جاتا ہے مکہ المکرمہ، توجہ فرمائیے ذرا، بابا جی کی سوچ دیکھیے، کل کو اگر مکہ المکرمہ آزاد ہو جائے تو آپ نے یہ نہیں کہنا میں واپس جا رہا ہوں، رہنا آپ نے ادھر ہی ہے۔ سبحان، یہ ہے محبت، صحابہ کا عشق۔ اگر کل کو مکہ المکرمہ آزاد ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو ملنے کے لیے، سارے کام کرنے کے بعد پھر واپس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کریں آپ نے مدینہ نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی سے بڑھ کر وعدہ وفا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تم نے اگر یہ وعدہ کیا نا کہ ہمارے بچے، ہماری جانیں، ہمارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر قربان ہے، تو پھر میرا بھی وعدہ ہے میرا روزہ بھی تمہارے شہر میں ہی بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آزادی آ گئی۔ جس طرح ہر نبی کی پالیسی میں، ہر نبی کی شریعت میں یہ بات تھی، دو چیزیں، توحید کی دعوت دینا، آزادی کی دعوت دینا، یعنی ہر نبی کے پروگرام میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، ایک دعوت دینا آزادی کی اور ایک دعوت دینا توحید کی۔ بالکل اسی فارمولے کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی چیز کا نعرہ بلند کیا، یہی پیغام دیا اپنے صحابہ کو، توحید کی دعوت دو لوگوں کو اور آزادی کی دعوت دو۔ توحید پر قائم رہ کے آزادی طلب کرنا، یہی وہ جذبہ تھا جو اللہ کریم نے ہندوستان کے مسلمانوں کے دل کے اندر بھی پیدا کر دیا تھا۔ اب یہ جو مغلیہ دور ختم ہوا نا بادشاہوں کا، اور اس کے بعد گورنمنٹ برطانیہ یہاں داخل ہو گئی مختلف ادوار میں، تو برطانیہ کے دور حکومت میں یہ کہا جاتا تھا کہ برطانوی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی جہاں بھی سورج جائے گا آگے برطانیہ کی حکومت، جہاں بھی سورج جائے گا آگے برطانیہ کی حکومت۔ یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے اقتدار کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ تو برطانیہ کی حکومت نے جب یہاں پنجے گاڑے تو ہندوستان کے لوگوں نے سب سے پہلے یہ پروگرام بنایا کہ ہمیں انگریز سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ 1857 کی جنگ آزادی، جس کو جنگ غدر کا نام دیا گیا انگریز سرکار کی طرف سے، اس جنگ آزادی میں سب سے پہلے جس طبقے نے اپنے آپ کو پیش کیا وہ علماء کرام تھے۔ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، اور ہمارے اس خطے میں یعنی جو خطہ بعد میں پاکستان کے حصے میں آ گیا اس میں مولانا پیر میر علی شاہ صاحب، خانقاہ سیال شریف کے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی، یہ توسہ شریف کی گدی حضرت سلیمان توسوی، یہ شرک پور کے میاں شیر محمد شرک پوری۔ ہم نے تو درباروں کو بنا دیا ہے صرف بدعات کے اڈے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تو آزادی کے پیغمبر تھے، یہ وہ بزرگ تھے جو آج سوئے ہوئے ہیں نا مختلف درباروں میں، یہ دو کام کر کے دنیا سے گئے ہیں، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہے اور آزادی کی جنگ لڑتے رہے۔ ان کی آپ زندگی دیکھیں، ان کو آپ کھول کے پڑھیں۔ یہ بزرگ جو ہے یہ صرف تسبیح کے من کے ہلانے والے نہیں تھے، یہ انگریز کے سامنے سینہ سپر ہو کر اللہ کی توحید اور آزادی کا نعرہ مستانہ بلند کرنے والے لوگ تھے۔ تو 1857 کی جنگ آزادی وقتی طور پہ دب گئی کیونکہ علماء کرام بیچارے اکیلے رہ گئے، لوگ تتر بتر ہو گئے، کوئی ڈر گیا، کوئی ادھر ادھر ہو گئے، کوئی شہید ہو گئے۔ تو اس وقت سے یعنی یہ جو مرحلہ تھا نا
اسی مرحلے میں 1857 سے کچھ عرصہ پہلے یہ بالا کوٹ کے اندر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ جو پوتے تھے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے، آزادی کی خاطر وہاں سے چلے، دلی سے سفر کرتے 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 آگے کشمیر تک انہوں نے جانا تھا۔ یہ ذہن سازی ہو رہی تھی یہاں کے لوگوں کی کہ بھئی آزادی کے لیے اپنے آپ کو بیدار کرو، اپنے آپ کو آگے کرو۔ بالا کوٹ آ کر شہید کر دیے گئے۔ تو یہ جنگ آزادی یعنی پاکستان جو بنا ہے نا، یہ کوئی راتوں رات نہیں بن گیا کہ 10 اگست کو قائد اعظم نے خواب دیکھی، 11 اگست کو انہوں نے خواب لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، 12-13 کو چند لوگ اکٹھے ہوئے، 14 کو پاکستان بن گیا۔ یہ ایسا تھوڑا ہی ہے، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے، خون کا دریا ہے، ٹیپو سلطان کا خون ہے، اس کے پیچھے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا کا خون ہے، اس کے پیچھے دارالعلوم دیوبند کے بانیوں کی بصیرت، ان کی قربانیاں ہیں۔ اور دارالعلوم جب وجود میں آیا اس کے اندر بھی یہی سبق پڑھایا جاتا تھا، اللہ کے دین کو حاصل کرو، استقامت حاصل کرو، عقیدہ توحید پہ اپنے آپ کو قائم رکھو، اور آزادی کا منصوبہ اپنے جو ہے وہ غور و فکر میں رکھو کہ تم نے انگریز سرکار سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے۔ ایک وقت ایسا آ گیا پوری برے صغیر کے خطے میں انگریز کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ یہ نفرت کیسے پیدا ہو رہی تھی؟ صبح سے شام، شام سے صبح ایک فکر تھی جو اندر ہی اندر مسلمانوں کے اندر، ہندوؤں کے اندر، سکھوں کے اندر یہ ڈالی جا رہی تھی کہ یہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں نا شب خون مارنے کے لیے، یہ ہمارے نہیں ہیں، ہندوستان کے وارث ہندوستانی ہیں۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ جب انگریز سرکار کے قدم ڈگمگانے لگ گئے تو اب مسلمانوں کو ایک اور خطرے کا سامنا ہوا، کیونکہ دو قومی نظریہ وہ اپنی جگہ جوں کا توں موجود تھا نا، انگریز سے نجات حاصل کرنی تھی، اور آگے دشمن جو ہے وہ سر پہ کھڑا تھا، وہ کون تھا؟ ہندو۔ سب سے خطرناک دشمن، یعنی بیرونی دشمنوں میں ہمارا دشمن تھا انگریز، اور مقامی دشمنوں میں ہمارا دشمن تھا ہندو اور سکھ۔ عام طور پہ ہمارے ہاں ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ سکھ لوگ جو ہے نا یہ امن پسند ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بڑی خون ریز قوم ہے، بڑی شرارتی قوم ہے۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو مسلمانوں کی خون ریزی کرنے میں یہ بھی آگے آگے تھے، انہوں نے بھی ظلم ستم کی انتہا کی تھی۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 1920 میں تھانہ بھون کے اندر بیٹھ کر کہا تھا، میرا جی چاہتا ہے یہ متحدہ بر صغیر کا وہ خطہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطے کو الگ اسلامیان ہند کے نام سے مملکت نصیب کر دیں۔ یہ سب سے پہلے دو قومی نظریہ کا جو خیال آیا تھا نا، یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے دل میں آیا تھا۔ اس کے 10 سال بعد خطبہ الہ آباد کے اندر 1930 میں علامہ اقبال نے یہ تصور پیش کیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تصور علامہ اقبال کی نظر سے گزرا، علامہ اقبال کا یہ تصور خطبہ الہ آباد کے اندر سامنے آیا، اس کو پھر آگے عملی شکل دی محمد علی جناح نے، جو ہمارے اسلامیان ہند اور پاکستانیوں کے قائد اعظم ہیں، یعنی اس تحریک کے قائد اعظم، انہوں نے اس کو عملی شکل دی، علماء کرام ساتھ مل گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد اور فضل و کرم کے ساتھ وہ وقت آ گیا جب 14 اگست 1947 کو اللہ پاک نے وہ خواب پورا کر دیا جو 1857 کی جنگ آزادی میں شاہ اسماعیل شہید نے دیکھا تھا کہ یہاں کے مسلمانوں کو آزادی ملنی چاہیے۔ 100 سال کی جد و جہد، 100 سال کے خون کے دریا کو عبور کرنے کے بعد جو 1920 میں آ کر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ خواب دیکھا تھا، پھر 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد کے اندر یہ تصور پیش کیا تھا۔ اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی داستان ہے، جوں جوں اخلاص کے اندر مٹھاس پڑتی گئی، قیام پاکستان کا وقت جو ہے وہ قریب سے قریب تر آتا چلا گیا۔ اس دوران کیا کچھ نہیں ہوا، یعنی جب انگریز نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر سے ہماری نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اس کو نکالنا ناممکن ہو گیا ہے، تو انہوں نے ہر وہ حربہ اختیار کیا جو وہ اختیار کر سکتے تھے۔ اس وقت گروہ وجود میں لے گئے، یہ جو دیوبندی، بریلوی، وہابی، اس قسم کے جتنے بھی گروہ ہیں نا، یہ دراصل نفرت اس زمانہ میں پیدا کی گئی تھی، یعنی ایک مسئلے کی بنیاد پر، بلکہ تاریخ کے اندر بڑے عجیب عجیب لطیفے لکھے ہوئے ہیں۔ انگریزوں کے جاسوس ایک مسجد میں جاتے اور امام صاحب کو کہتے
کہ وہ جو اصحاب کہف کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، یعنی کچھ نوجوان تھے 5 یا 7، اور وہ توحید کے مستانے ایک غار میں جا کر مقیم ہو گئے تھے، اور 350 سے زیادہ عرصے سے وہ غار کے اندر مقیم رہے۔ اللہ نے ان کو نیند کو طاری کر دیا تھا۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ مولوی صاحب کہتے تھے جی بالکل ہے جی۔ تو وہ آگے سے کہتا تھا کہ جی وہ کتا سفید رنگ کا تھا کہ کالے رنگ کا تھا؟ وہ کتا سفید رنگ کا تھا یا کالے رنگ کا تھا؟ مولوی صاحب کہتے تھے جی میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ اب مولوی صاحب ادھر ادھر وہ معلومات لیتے تھے، پوچھتے تھے۔ یہ جو جتنا بڑا منصب ہوتا ہے نا، اگر وہ منصب سے ہٹ جائے تو اتنا بڑا خطرناک بھی ہوتا ہے۔ یعنی مولویت کیا ہے؟ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، لیکن یہی انبیاء کے وارث اگر اپنی پٹڑی سے اتر جائیں یہ خطرناک بھی ہے۔ حکمرانی اچھا منصب ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے وہ قوم کی بڑی خدمت کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ پٹڑی سے اتر جائیں وہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی مجھے پتا چلا کہ وہ کتا جو ہے نا سفید کلر کا تھا۔ اب اگلے جمعے 7 والی مسجد میں چلا گیا وہ مخبر، یہ بتائیے جی انگریز سرکار آج کل ایک بڑی تحقیق کر رہی ہے کہ وہ جو اصحاب کہف کا کتا تھا وہ کس کلر کا تھا، سفید تھا کہ کالا تھا؟ بعض کتابوں میں لکھا ہوا کہ وہ کالا تھا۔ مولوی صاحب نے جب سنا نا کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کالا تھا تو اس نے آگے سے کہہ دیا جی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ کالا تھا، پیچھے کیا کہہ گیا تھا؟ سفید تھا۔ اب یہاں کیا کتا بن گیا؟ کالا۔ اب اگلے جمعے دونوں مسجدوں کے اندر موضوع شروع ہو گیا جی اصحاب کہف کا کتا کالا تھا، اصحاب کہف کا کتا سفید تھا، اصحاب کہف کا کتا کالا تھا، اصحاب کہف کا کتا سفید تھا۔ 2 مسجدوں کے مقتدی آپس میں ملے، ہمارے مولانا صاحب نے تو بڑی تحقیق کی، کتا کالا تھا، انہوں نے کہا بھی کتا سفید تھا، دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ کرتے 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 دھڑے وجود میں آ گئے، نفرتیں وجود میں آ گئیں، ایسی خطرناک نفرتیں کہ انگریز بدبخت چلا گیا، پاکستان وجود میں آ گیا، نسلوں کی نسلیں ختم ہو گئیں۔ نفرت جوں کہ توں آج بھی موجود ہے۔ یہ نفرتیں دراصل پیدا کی گئی تھیں اس زمانہ کے اندر۔ تو جو اکابر دارالعلوم تھے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، انہوں نے اپنے رفقا کو آگے کیا کہ بھائی قیام پاکستان کی تحریک شروع ہو رہی ہے، تم اپنے آپ کو اس تحریک کا حصہ بناؤ، الگ سے ملک ہونا چاہیے مسلمانوں کا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ 2 بڑی ہستیاں جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ پاکستان بننے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سب سے پہلے یہ خواب دیکھا تھا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ 1942 میں فوت ہو گئے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ تصور پیش کیا تھا علامہ اقبال نے، وہ 1938 میں فوت ہو گئے۔ ایک قیام پاکستان سے 10 سال پہلے فوت ہو گئے، دوسرے قیام پاکستان سے کم و بیش 5 سال پہلے فوت ہو گئے۔ جنہوں نے حقیقت میں خواب دیکھا تھا وہ پہلے فوت ہو گئے، لیکن اللہ کریم نے ان کے اخلاص کی برکت سے مسلمانان ہند کو وہ دن عطا کر دیا کہ پاکستان ہمارے حصے میں آ گیا۔ الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں یہ خطہ نصیب کیا۔ اب دعا ہے کہ اللہ قیامت کی صبح تک اسے آباد رکھے۔ اب اس خطے کے حوالے سے اور اس مملکت کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ غلط فہمیاں کون کون سی ہیں اور ان کے مختصر جوابات کیا ہیں وہ سن لیجئے۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ علماء کرام کی ایک بڑی جماعت تھی جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ بھائی دیکھیے، پاکستان کی مخالفت کسی نے نہیں کی تھی، یہ ذہن میں رکھیے۔ مخالفت ہو رہی تھی تقسیم بر صغیر کی، کہ بر صغیر تقسیم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طبقہ علماء کرام کا ایسا تھا جو کہتا تھا کہ اگر بر صغیر تقسیم ہو گیا تو آدھے مسلمان ادھر رہ جائیں گے، آدھے ادھر رہ جائیں گے، ان کی جانیں، ان کی عزتیں، ان کے مال، ان کے ایمان دوسروں کے رحم و کرم پر ہو جائیں گے۔ اور جو علماء کرام کہتے تھے کہ کم از کم جس خطے میں مسلمان زیادہ ہیں ان کو تو اپنا الگ وطن ہونا چاہیے، اس نظریے کے حبدار اور علم بردار تھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو بیدار کیا، الگ مملکت ہونی چاہیے۔ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس پائے کے عالم تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پٹنہ کے اندر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا اگر بر صغیر کے سارے علماء کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور مولانا شبیر احمد عثمانی کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ان کے علم کا پلڑا جھک جائے گا۔ اتنے بڑے عالم تھے علامہ شبیر احمد عثمانی۔ اس لیے قیام پاکستان کے بعد
مغربی پاکستان میں جب پرچم کشائی ہوئی تو اس کے اندر مولانا شبیر احمد عثمانی نے دعا کروائی تھی، اور جو مشرقی پاکستان تھا جو بدقسمتی سے پھر ٹوٹ گیا، الگ ہو گیا، یعنی بنگال، بنگلہ دیش، وہاں پر جب پرچم کشائی ہوئی تو اس میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے بھانجے حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، انہوں نے پرچم کشائی کی اور انہوں نے وہاں دعا کی تقریب میں شرکت کی، حتیٰ کہ محمد علی جناح صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت بھی علامہ شبیر احمد عثمانی کو ہوئی، اور آج بھی ان کی قبر جو ہے وہ کراچی اسلامیہ کالج کے اندر موجود ہے، یعنی وہ سارے وہ خطہ چھوڑ چھاڑ کے ادھر منتقل ہو گئے تھے۔ تو یہ علماء کرام وہ تھے جو چاہتے تھے کہ ہندوستان تقسیم ہونا چاہیے، یہ پاکستان کے حق میں تھے۔ دوسرا جو طبقہ تھا نا، تھے وہ بھی اخلاص پر، اس میں بھی کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، اس میں 3 نام ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کردار دیکھیں گے نا، ان کی جرت دیکھیں گے، ان کا علم دیکھیں گے، ان کا تقویٰ دیکھیں گے تو بڑے بڑے لوگوں کی پگڑیاں گر جاتی ہیں، لیکن ان کی شخصیت کی پہاڑ کی چوٹی جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ ان میں ایک ہے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، دوسرے ہیں مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ، تیسرے ہیں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ۔ جو تیسرے ہیں یہ تو قیام پاکستان کے بعد یہاں منتقل ہو گئے اسی خطہ میں ملتان کے اندر، مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا ابو الکلام آزاد۔ ان کے اخلاص کا آپ اندازہ لگائیے، جب پاکستان بن گیا اور مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ آپ پاکستان کے مخالف کیوں ہیں، فرمایا تھا جب تھا، اب جب پاکستان بن گیا اب میں پاکستان کا مخالف نہیں ہوں، بلکہ انہوں نے مثال دی کہ مسجد بنانے سے پہلے مسلمانوں کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، اس جگہ پہ مسجد ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، مسجد کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، مسجد ہو تو کیسی ہو، یہ ساری چیزیں مسجد بنانے سے پہلے اگر اخلاص کے ساتھ مسجد بنانے والوں کے اندر ڈسکس ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن جب مسجد تعمیر ہو جائے تو اب اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ فرمایا کرتے تھے یہ پاکستان جو ہے نا، اس کی مثال ہے بالکل مسجد والی، جب تک ہندوستان تقسیم نہیں ہوا اس وقت ہم نے رائے دی کہ ہندوستان تقسیم نہیں ہونا چاہیے، جب تقسیم ہو گیا پاکستان معرض وجود میں آ گیا، اب پاکستان کی حفاظت کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنی مسجد کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ یہی بات کہی تھی مولانا ابو الکلام آزاد نے، یہی بات کہی تھی مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے، تو یہ بزرگ پاکستان کے مخالف نہیں تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ 18 سال روزے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہوں نے حدیث شریف پڑھائی ہے، عرب و عجم کے اندر ان کے شاگرد ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جذباتی طور پہ نئے طلبہ کے دماغ میں بھری جاتی ہیں نفرت کے طور پر، نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ جو علماء کرام پاکستان کے حق میں تھے وہ بھی نیک نیتی کی بنیاد پر تھے، جو حق میں نہیں تھے وہ بھی نیک نیتی کی بنیاد پر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو اپنی اپنی نیت کا پھل جو ہے وہ دے دیا۔ ایک بڑا مشہور اعتراض ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔ یہ جب بھی 14 اگست آتی ہے نا ہمارے ملک میں تو یہ برساتی مینڈک ٹر ٹر کرتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں، جی رٹی رٹائی بات۔ مفتی محمود صاحب نے کہا تھا ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے، بالکل غلط ہے۔ انہوں نے جو کہا تھا وہ ذرا سن لیجیے۔ 1970 کے عام انتخابات جب ہو گئے نا تو دور چل رہا تھا صدر یحییٰ کا، اور قریب قریب آمد تھی ذوالفقار علی بھٹو کی۔ صدر یحییٰ صاحب نے جب پہلا اجلاس بلایا نا قومی اسمبلی کا، تو اجلاس بلانے کے بعد 2 دن بعد ہی انہوں نے ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا کہ فی الحال یہ اجلاس نہیں ہوگا، الیکشن ہو گئے، عام انتخابات ہو گئے، لیکن اجلاس نہیں ہوگا۔ یہاں پر اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہ اجلاس کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا۔ اس وقت بنگلہ دیش نہیں ٹوٹا تھا، بنگلہ دیش کے شیخ مجیب الرحمان انہوں نے پورے ملک میں ہڑتال کر دی کہ اجلاس جب تک نہیں ہوتا ہڑتال رہے گی۔ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ